السلام علیکم۔ اچھا، آج کی میری یہ ویڈیو اسپیشلی میرے دوستوں کے لیے ہے، اور البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو یہ بات باقی لوگوں کی آگاہی کے لیے بھی اچھی ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کچھ باتوں کے بارے میں۔ اور میں اس کی زیادہ انالیسس جو کروں گا وہ ایز اے ڈاکٹر کروں گا، نہ کہ ایز اے ڈیفینس انالسٹ یا ایز این اکانومسٹ۔ میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھ سے دوست بار بار پوچھتے ہیں، کالز آتی ہیں، ایون جو میرے پیشنٹس ہیں وہ بھی پوچھتے رہتے ہیں اس بارے میں۔ تو بار بار ان کو ریپیٹ پہ بتا کے سمجھا کے میں آخر میں اس بات پہ پہنچا ہوں کہ ایک ویڈیو پیغام میں تھوڑا سا ان کو اس ویڈیو کے ذریعے سے پہنچاؤں ان کو۔ وہ یہ تھا کہ کرونا کی سپریڈ کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کرونا کب سے پھیلنا شروع ہوا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہماری امیونٹی اچھی ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس سپریڈ بھی اس کی کم ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہر کسی کا ایک اپنا تجزیہ ہے۔ بٹ میں ایز اے ڈاکٹر اور جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پر بات کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ جتنی زیادہ اس کو حقیقت کے ساتھ رکھتے ہوئے اس بات کو آگاہی مہم کے طور پہ آگے پھیلاؤں۔ اور وہ بات یہ ہے کہ کرونا کے سپریڈ جو ہے یہ بیسیکلی سٹارٹ ہو چکا تھا یو ایس اے کے ویسٹرن پارٹس میں، جاپان میں، ساؤتھ کوریا میں، ویتنام میں، اور چائنا، جیسا کہ ووہان آج کل سب لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان 5 ممالک میں کنفرم تھا کہ یہ جنوری میں تو کنفرم پھیل چکا تھا۔ موسٹ پرابلی جو انفارمیشن میرے پاس ہے وہ یہ تھی کہ تقریباً مڈ دسمبر کے آنورڈز یہ ان علاقوں 5 ممالک میں پھیلا ہے۔ باقی ممالک میں بھی شاید پھیلا ہو، بٹ ان کی رپورٹس نہیں تھیں۔ یہ 5 کی تو کنفرم رپورٹس تھیں کہ یہ جنوری کے سٹارٹ میں یہ 5 ممالک شامل ہو چکے تھے، پانچوں کے پانچوں۔ ویسے مڈ دسمبر سے جنوری کے سٹارٹ تک یہ 5 ممالک تھے۔ تو ایک تو یہ بات میں کس کنٹیکسٹ میں کر رہا ہوں؟ میں اس کنٹیکسٹ میں کر رہا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں سلو پھیل رہا ہے، اور امریکہ میں دیکھیں بہت جلدی پھیل گیا، ان کے بھی مارچ میں پھیلا اور ہمارے پاس فروری میں پھیلا۔ اس کے باوجود ہم لوگ امریکہ سے کافی پیچھے ہیں، حالانکہ ہماری دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے جو رقبہ ہمارا بنتا ہے تو رقبے میں آبادی ہماری زیادہ آتی ہے پر اسکوائر کلومیٹر کے حساب سے، اس کے باوجود یہ ہمارے پاس کم پھیلا ہے۔ تو فرسٹ آف آل یہ انفارمیشن بالکل غلط ہے کہ یہ ایک ساتھ پھیلا ہے یا امریکہ میں ہمارے کچھ دن بعد پھیلا ہے۔ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ امریکہ میں آلریڈی پھیل چکا تھا، بٹ یہ ایک ویل کیپٹ سیکرٹ تھا۔ اور کسی حد تک آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز کو یو ایس اے بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے ہمیشہ سے، اور ابھی بھی کر رہا ہے۔ تو ان نے اس کو بات کو راز میں رکھا، اور انفارمیشن ہمارے پاس آلریڈی آ رہی تھیں۔ ایز اے ڈاکٹر، چونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو ہم اپنی انفارمیشن گیدر کر رہے تھے اس بارے میں کہ یہ چونکہ ووہان میں جب ان نے اس بات کو پھیلایا تو ووہان کی وجہ سے ہم الرٹ پہ تو ہو گئے تھے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹ سی پیک کی وجہ سے بھی ریلیشن شپ آ رہا ہے، تو اس کے ہم پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور ہمیں کیا اس کے لیے آگے اقدامات اٹھانے ہیں ایز اے ڈاکٹر، اور ایز اے فزیشین یا ایز اے ڈاکٹر ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ اگر خدا نخواستہ یہ پھیلتا ہے، اول تو ہم کیا سجیشنز دے سکتے ہیں کہ اس کو روکیں، اور سیکنڈلی اگر خدا نخواستہ پھیلتا ہے تو اس کا ہم علاج کیا دے سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں اس کی کافی اس میں ڈیپتھ میں جاتا رہا اس زمانے میں سٹارٹ سے ہی۔ تو یہ چائنا کے خلاف پروپیگنڈا اس کو بنا لیا گیا، اور پروپیگنڈا اس لحاظ سے بنایا گیا چونکہ میں چائنا سے پڑھ کے آیا ہوں، تو مجھے چائنا کے بارے میں بھی کچھ باتیں پتہ ہیں جو میں وہاں پہ رہنے کی وجہ سے مجھے پتہ چلی ہیں۔ ہر انسان کو اس بات کا اتنا پتہ نہیں چلتا۔ وہ یہ تھی کہ اس میں امریکہ کا انٹرسٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ جی پھیل تو ہر جگہ گیا ہے، اب یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں، بٹ اس کو اس طریقے سے پھیلایا جائے کہ ایٹ لیسٹ ہم فی الحال چائنا کی اکانومی کو اس کے ساتھ خراب کر سکتے ہیں تو وہ بھی خراب کریں، اور مین وائل اپنے جو ہم لوگ اس کا علاج دریافت کر سکتے ہیں یا اس کو روک تھام کے لیے ہم کیا کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں وہ اپنے اٹھاتے رہے ساتھ ساتھ۔ بات کو سیکریٹ رکھا گیا، اور 15 جنوری سے لے کے 15 مارچ تک یہ جو ہے سیزن ہوتا ہے، آپ سمجھیں کہ یہ چائنا میں مڈ جولائی سے لے کے مڈ سپٹمبر تک یہ، اور جنوری سے لے کے مڈ مارچ تک یہ ان کے ٹائم ہوتا ہے۔ اس میں میکسیمم لوگ ٹریولنگ کرتے ہیں کیونکہ اسکولز، یونیورسٹیز اور زیادہ تر ادارے جو ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ
ٹرانسپورٹ کی مد میں چائنا کو بہت زیادہ فائنینشیل پروفٹ ہوتا ہے، اس کی گورنمنٹ کو اسپیشلی. تو وہ اس کو دیکھ رہے تھے، تو اس کو بلینز آف ڈالرز کا تو چائنا کو اس طریقے سے نقصان پہنچایا گیا. تو یہ تو تھا اس کا اکنامیکل پہلو. سیکنڈلی آپ آ جائیں اس بات پہ کہ جی ہم اس کو، جب یہ چیز پھیل گئی تھی تو یو ایس اے اس کو اس طریقے سے بھی کیش کر سکتا ہے کہ ڈیفنس کے بیس پہ کہ جی یہ تو بایولوجیکل وارفیئر ہے اور چائنا نے ووہان سے ہماری طرف پھیلایا ہے، اور وہ اس کو چائنا کو اینی ٹائم سو بھی اس بات پہ کر سکتے ہیں. بہرحال وہ تو چائنا جانے امریکہ جانے ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، پر میں چونکہ پس منظر اس لیے دے رہا ہوں کہ کیوں ہمارے پاس یہ کہا جا رہا ہے کہ جی امریکہ میں جلدی پھیل رہا ہے، پاکستان میں سلو پھیل رہا ہے، اور لوگ اس وجہ سے لاک ڈاؤن کے سپورٹ نہیں کر رہے، جبکہ حکومت نے کہا بھی تھا کہ لاک ڈاؤن لوگ خود کو لاک ڈاؤن کر لیں جتنی حد تک ہو سکے. اور جن پور پارٹیز کے لیے ان لوگ بیچاروں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ مکمل طور پہ کاروبار کو بند بھی نہ کیا جائے. ان گڈ فیتھ میں اس کو سمجھوں گا کہ گڈ فیتھ انہوں نے اس بات کو لیا کہ جی کاروبار کو مکمل بند نہ کیا جائے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آگاہی پھیلائی جائے کہ لاک ڈاؤن لوگ خود ہی لاک ڈاؤن کر لیں جن کو باہر نکلنے کی ادروائز ضرورت نہیں ہے. جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقہ ہے، دیہڑی مار طبقہ جو ہے وہ چونکہ دیہڑی کے لیے نکلتا ہے، تو تنخواہ دار طبقہ جو ہے یوزولی وہ کم از کم ایٹ لیسٹ فضول میں باہر نہ نکلے، کام کی صورت میں ضروری کام اشد ضرورت ہو تو جائیں باہر. تو وہ ہمارے ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری میڈیا نے اس میں کافی اچھا ایک رول بھی ادا کیا کہ لوگوں کو کافی اس بارے میں صحیح ڈرایا، مطلب غلط نہیں ڈرایا کہ میں کہوں کہ اس کو ایک فالس پروپیگنڈا، بلکہ ایک ایکچوئل سچویشن کو صحیح طریقے سے بیان کیا کہ اس کے کیا کیا اثرات ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ اس کا آتا ہے پہلو دوسرا کہ میڈیسنس کا رول. جی ہماری امیونٹی بہت اچھی ہے پاکستانیوں کی، اور ویسٹرن کنٹریز میں آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ اس سے مر رہے ہیں. پاکستان میں لوگ اس طرح نہیں مر رہے جس طرح وہاں پہ مر رہے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، بٹ ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم نے کتنے لوگوں کو ٹیسٹ کیا ہے. ایک تو اس بات کو مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگ اس دوران میں فوت ہوئے ہیں اور کتنے کے ٹیسٹ ہوئے تھے بیفور ڈیتھ کہ وہ کورونا نیگیٹو تھے. ایک تو یہ بات. سیکنڈلی اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ چونکہ پاکستان میں شکر الحمدللہ ایک مسلمان ملک ہے، تو ہمارے پاس یہاں پہ ہم لوگ پیراسٹامول کو ایز اے فرسٹ ڈرگ آف چوائس رکھتے ہیں، پین کلر کے طور پہ جس کو ہم انالجیسکس کہتے ہیں، یا اینٹی پیریٹک جو فیور کے لیے بخار کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. تو ہم فرسٹ ڈرگ آف چوائس اس کو رکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ڈینگی میں بھی اس کے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ڈینگی میں جن لوگوں نے بروفین وغیرہ یا باقی انسیڈز ہم کہتے ہیں میڈیکل ٹرمز میں باقی میڈیسن یوز کیں، تو میں کچھ کو نیم کرنا چاہوں گا تاکہ آگاہی پھیلے اور لوگ اس سے کوشش کریں کہ جب تک ڈاکٹرز ان کو ایڈوائز نہ کریں تو ان سے اجتناب کریں. وہ ہیں بروفین، ٹھیک ہے، بروفین کو جس کو آئپو پروفین ہم لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فلربی پروفین، اس طرح. تو یہ ان کی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں جی ٹریمول ہو گئی، ٹریماڈول جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹریماڈول ہو گئی وہ، اور اس کے علاوہ ڈیکلوفینک ہو گئی. تو یہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. میں چونکہ لوگ ان کو جانتے ہیں، یوزولی یوز بھی کرتے ہیں، تو ان کو اس دوران میں کوشش کریں کہ جب تک ڈاکٹر آپ کو خود ایڈوائز نہ کریں تو ان کو خود سے نہ لیں. ڈسپرین بھی اسی مد میں آتی ہے، ڈسپرین کو بھی استعمال نہیں کرنا جب تک ڈاکٹر آپ کو نہ کہے. اور اس کا یہ تھا کہ چونکہ ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ تر لوگ الکوہولکس ہوتے ہیں، تو وہ شراب نوشی کی وجہ سے زیادہ تر وہاں پہ شرح اموات ان کی زیادہ ہے، اور شرح اموات زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ زیادہ ہو رہی ہیں، ہمارے پاس کم ہو رہی ہیں تو ہم لوگ باہر نکل سکتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. وہاں پہ ڈیتھس وہاں بھی ہو رہی ہیں اور یہاں پر بھی ہو رہی ہیں. اور ابھی تک جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے وہ 1.7 تقریباً رفلی آ رہا ہے پاکستان میں ابھی تک جو کنفرم ڈیتھس کورونا سے ہوئی ہیں ان کے مطابق. اور میرے خیال میں یہ ایکچولی اس سے بھی شاید زیادہ ہو، بٹ ایٹ لیسٹ میں اگر پازیٹیو سینس میں بھی لوں تو 1.7 بھی کوئی کم نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا کنٹیجیس ہے، اتنا زیادہ جلدی پھیلتا ہے کہ ابھی تک اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن جس کو ہم آپ تو عام طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح پھیلتا ہے، وہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ جی ایروسولز کے ذریعے پھیلتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں پھیلتا. تو ابھی تک اس پہ بھی ہمارا وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تک اس پہ بھی ریسرچ چل رہی ہے کہ آیا ایروسولز میں کتنے ٹائم تک یہ رہتا ہے ہوا میں اور کتنے دور تک یہ پھیل سکتا ہے. اگر ایک مریض کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مریض کہہ لیں یا جو اس کا کیریئر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں علامات ظاہر نہیں ہیں اس وقت، اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہو اور اس کو خدا نخواستہ کورونا کا وہ انفیکشن جو ہے اس کو ہم بیسیکلی انفیکشن سٹیج میں اس کو ہم کیریئر سٹیج کہتے ہیں. تو وہ کیریئر سٹیج میں جب ہوتا ہے
یا ایز اے کیریئر اس پہ ایون انفیکشن بالکل آپ کو ظاہر ہوگا بھی نہیں اور اس کو خدا نخواستہ کرونا ہوگا. تو یہ چیزیں بھی نظر میں رکھنی ہیں. تو بعد میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ وہ الکوہولکس ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ ویسٹرن کنٹریز میں یوزولی ڈسپرین وغیرہ، ٹھیک ہے، جس کو اسپرین کہتے ہیں، ڈسپرین جو ہے یہ لیتے ہیں، یا بروفین کو فرسٹ ڈرگ آف چوائس کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اور موسٹ پروبلی یہ ریزن ہے وہاں پہ زیادہ مورٹیلٹی کی، کہ یہ میرے خیال میں بیماری کو زیادہ بڑھاتے ہیں، جس طرح ہم نے ڈینگی میں دیکھا تھا کہ یہ ہمیں اس کے زیادہ نقصانات زیادہ نظر آئے رادر دین اس کے فائدے کے. تو ایک تو یہ بھی اس میں بات آتی ہے. پھر اس کے علاوہ بات آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ جی چونکہ الکوہولکس ہوتے ہیں تو ان کے لیور بھی کمپرومائزڈ ہو سکتے ہیں. تو لیور کمپرومائز ہونے کی وجہ سے بھی اگر وہ پیرسٹامول بھی بن لیتے ہیں تو اس سے بھی ان کو خدا نخواستہ پرابلم ہو سکتی ہے. پھر میں نے اس کے بارے میں کافی تحقیق کی میڈیسن وغیرہ کے بارے میں بھی. تو چائنا میں بھی اپنے سینئرز جن کے ساتھ میرے رابطے تھے ان سے بھی میں نے رابطہ کیا کہ آپ لوگ چونکہ وہاں پہ رہے ہیں اور وہاں پہ ایز اے ڈاکٹر پیشنٹس کو ٹریٹ بھی کیا ہے تو کون سی ڈرگز آپ یوز کرتے تھے. تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم نے اور کچھ یوز نہیں کیا. اینٹی وائرلز جو تھے ان میں ہم نے یوز کی لوپیناویر، ریٹوناویر اور فیوی پیراویر. ان کی ڈفرینٹ کمبینیشنز میں کبھی مطلب ہم اس کو کامبو کہتے ہیں تو ڈوئل میں استعمال کرتے رہے. ٹرپل تھیراپی تو آف کورس نہیں دی، بٹ دو کو ڈفرینٹ کمبینیشنز میں انہوں نے دیا جس کے کافی اچھے ریزلٹس آئے اور پیشنٹس اس کے ساتھ ٹھیک بھی ہوئے. اس کے علاوہ پیرسٹامول وہاں پہ دی گئی. اینٹی الرجک میں وہاں پہ جس کو ہم یوزولی سٹرزین ہو گئی، لیو سٹرزین وغیرہ یہ ادھر دی گئیں. اور کف سرپ، اینی کف سرپ جو کہ آپ کو لگتا ہو کہ وہ ٹھیک ہے تو وہ دے سکتے ہیں، بٹ وہ بھی کہتے ہیں زیادہ ضرورت کف سرپس کی اتنی نہیں پڑی اور اینٹی الرجی کی بھی اتنی زیادہ نہیں پڑی. بٹ ہم نے اینٹی وائرلس دیے ہیں اور پیرسٹامول وغیرہ دیے ہیں ساتھ میں. جہاں تک بات رہی ہائیڈروکسی کلوروکوین کی، یہ بات میں نے اس ریلیشن شپ میں کی اس کے ساتھ کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین جو ہے اس کا کوئی بھی انہوں نے ٹرائل بھی نہیں کیا چائنا میں. جب تک میں نے جو انفارمیشن لی، جب تک وہ وہاں پہ ٹریٹ کرتے رہے پیشنٹس کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ کوئی ٹرائل بھی اس کا نہیں کیا. اور ٹرائل کے علاوہ جب اس پہ میں نے اسٹڈی بھی کی اور جن ممالک میں ٹرائلز اس پہ ہوئے ہیں، اسپیشلی فرانس میں اس پہ ہوا ہے، تو اس میں ٹرائلز میں وہی بات نکلی کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین کو جس وجہ سے بیسیکلی پہلے بھی سٹاپ کیا گیا تھا، یا میں کہوں گا کہ بہت ہی حت الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ نہ دی جائے ادروائز پیشنٹس کو ملیریا میں یا باقی ڈیزیز میں، تو فرسٹ ڈرگ آف چوائس اس کو مطلب ہم نہیں مانتے. اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ وہ کارڈیک ایشوز کریٹ کرتی ہے. اس کی کارڈیک ٹاکسیسٹی کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہارٹ کے ارتھمیاز بھی ہو سکتی ہیں. باقی اس میں کارڈیک اریسٹ وغیرہ، کارڈیو پلمونری اریسٹ، وہ کافی اس میں ڈیٹیل میں اگر بندہ جائے تو کافی سارے اس کے ساتھ پرابلمس ہوتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو کارڈیک پیشنٹس میں ایبسولوٹلی کنٹرا انڈیکیٹڈ. سیکنڈلی آپ یہ سمجھے کہ نارمل پیشنٹس میں بھی جب ٹرائلز کیے گئے فرانس میں تو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب ٹرائلز کیے نارمل پیشنٹس میں جو کہ ادروائز کارڈیک پیشنٹس نہیں تھے، ان میں بھی ایون ڈیتھس ہوئیں اور سیم کارڈیک ریزن سے ہوئیں. اور کچھ میں یہ ہوا کہ کچھ میں جیسے ہی ارتھمیا سٹارٹ ہوئے یا کارڈیک اریسٹ کی طرف گئے تو ان کو ہم نے جیسے ہی اسٹیبلائز کیا سی پی آر وغیرہ کر کے تو ہم نے ڈرگ سٹاپ کرائی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس کے ریزلٹس اچھے تو بالکل نہیں آ رہے تھے. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے جو ڈیتھس ادروائز کچھ بچے ہیں وہ واقعی اسی کی وجہ سے بچے ہیں یا چونکہ اس کا اور تھراپیز بھی ہم ساتھ دے رہے تھے ان کی وجہ سے بچے ہیں. بٹ یہ ضرور تھا کہ اس ڈرگ کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ تھا کہ اس میں کارڈیک ارتھمیاز یا کارڈیک اریسٹ کی طرف پیشنٹس کو کافی لے کر گئے ہیں. تو ہائیڈروکسی کلوروکوین کو آپ ڈائریکٹلی ہیومنس پہ، اسپیشلی اپنے ریلیٹیوس پہ، اپنے جاننے والے دو عزیز و اقارب میں کسی پر بھی آپ ٹرائی اس کو نہیں کر سکتے. تو یہ ڈائریکٹ ہیومن ٹرائل میرے خیال میں بہت بڑی بیوقوفی اس کو میں سمجھتا ہوں. اس کو بالکل ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے اس موقع پہ. ہاں، جب تک کنفرم رپورٹس نہیں آتی. باہر ممالک سے ہم لوگ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز کو دیکھ کے آگے چلتے ہیں. تو اگر ویسٹرن کنٹریز سے کچھ اچھی رپورٹس آ گئیں تو دیکھیں گے. فی الحال تو یو ایس بھی ٹرائلز ہی لے رہے ہیں، انہیں ابھی تک کوئی کنفرم ان کو نہیں ہے. تو میں اس کو ٹرائل بیس پہ اپنے کم از کم پاکستانی عوام پہ یا اپنے ریلیٹیوس پہ تو بالکل بھی ٹرائی نہیں کرنا چاہوں گا. تو اینٹی وائرلس کو ہی استعمال کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ جو پرسنٹیج اس کی آ رہی ہے رفلی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کافی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی پرسنٹیج آف ڈیتھ جو بنتی ہے وہ 2% ہے. تو 2% کا اگر آپ دیکھیں تو یہ 22 کروڑ عوام کے حساب سے یہ بنتی ہے تقریباً ہم 44 لاکھ خدا نخواستہ لوگ اس میں فوت ہوں گے، یا جس کو چونکہ وبا ہے تو اس کو ہم ایز اے مسلم شہید کہیں گے، کنسیڈر بھی کریں گے اس کو شہید کے طور پہ. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جب یہ اگر خدا نخواستہ پھیلتا ہے تو
2% تو آپ سمجھے کہ ترقی یافتہ ممالک جہاں پہ سب کچھ اویلیبل ہے وہاں پہ ہے. ہماری طرف خدا نخواستہ ایک دفعہ حالات بگڑ گئے پھر یہ 2% نہیں رہے گا, پھر یہ کافی زیادہ ملٹیپلائی کر جائے گا. آلریڈی KPK میں جو کیلکولیشنز میری ہیں وہ تقریباً رفلی جو کل تک آ رہی ہیں وہ 4.6 4.5 کے آس پاس ہی آ رہی ہیں. 4.5% ڈیتھس ہو رہی ہیں جو مطلب بہت زیادہ ہے. باقی پنجاب میں کافی کم ہے ماشاءاللہ, کنٹرولڈ ہے وہاں پہ, اور سندھ میں بھی ڈیتھس کم ہیں, باقی بھی اسی طرح پروونسز میں. KPK میں اس کے بہت زیادہ پرسنٹیج بہت ہائی جا رہی ہے. اب اس کی ریزنز بھی معلوم کرنی ہوں گی کہ KPK میں اس کی کیوں زیادہ جا رہی ہے مارٹیلیٹی ریٹ باقی پروونسز کی نسبت میں, حالانکہ سیم ٹریٹمنٹ ہے, سب کچھ سیم چل رہا ہے. تو کیا ہم غلطی کر رہے ہیں, اس غلطی کی بھی نشاندہی کرنی لازمی ہے. اچھا, تو یہ بات ہے. اس کے علاوہ آپ پھر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ہوتے ہیں. جب ہماری دہشت گردی پاکستان میں تھی تو تقریباً کوئی 85 فگر آفیشیل فگر جو ہیں 85,000 کے لگ بھگ عوام شہید ہوئی اس دوران میں. تو ہر قبرستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا شکار شہید وہاں پہ قبر میں دفن ہے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ پرسنٹیج کے مطابق اگر کراس کرتا ہے تو کتنے زیادہ ہم لوگ سفر کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ ایک بار پھر سے اپنے ریلیٹیوز کو کھو سکتے ہیں. تو بالکل گھر سے فضول میں نہ نکلیں اس وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ اس کی جو ڈیتھ جس طریقے سے ہوتی ہے پیشنٹ کی, تو اللہ معافی دے وہ بہت زیادہ کا مطلب بندہ دیکھ سوچ کی بندہ ڈر جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی پہ یہ بات آئے جو بیچارے فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول کریں. تو میری سجیشن یہی ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, اور آفیشیلی بھی جو طریقہ کار حکومت بہتر سمجھتی ہے اس کو ٹاسک کو کیری آن کرے, اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن کو کرنا ہی پڑے گا. اور میرے سجیشن یہ ہے کہ اگر ہم لوگ 3 ہفتے کی کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ چلے جاتے ہیں, بالکل ایبسولوٹ لاک ڈاؤن, کہ کوئی بھی فضول باہر نہیں نکلے گا, کسی قسم کی باہر یہ نہیں کہ جی میں دیہڑی کے لیے جا رہا ہوں, یا میرا کوئی ایرا غیرہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی کوئی فوت ہو گیا خدا نخواستہ. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ کتنے زیادہ ہم لوگ اس بارے میں نے دیکھا ہے خود لوگوں کو کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں چیک پوائنٹس پہ کہ جی فوتگی ہو گئی اور میں جا رہا ہوں. ابھی تو خیر لاک ڈاؤن تھوڑا سا ریلیکس بھی کر دیا گیا ہے. تو کمپلیٹ 3 ویکس کا اگر لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو اس کے ہمیں 2 فوائد ہوں گے. ایز اے ڈاکٹر اگر میں بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لائف لاسز ہیں وہ کافی کم ہو جائیں گی ماشاءاللہ سے. سیکنڈلی ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس فائنینشیل بھی اس میں لاسز کافی کم ہو جائیں گی, کیونکہ 3 ویکس لاک ڈاؤن اگر کر دیا جائے تو اس کے بعد ہم لوگ اس فیز سے نکل آئیں گے, اور پھر ہم 3 ویکس کے بعد اس کے فردر پلاننگ اس کی یہ ہو سکتی ہے. اس کو پھر آف کورس جو اتھارٹیز ہیں وہ اس کو خود سمجھتے بھی بہتر طریقے سے ہیں, اور وہ اس کے آگے عمل کوئی طے کر لیں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. میں ایک سجیشن یہ دے سکتا ہوں ایز اے ڈاکٹر کہ ہمارے پاس چونکہ پیشنٹس آتے ہیں اور ہم لوگ آف کورس پھر ہمارا دل بھی دکھتا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ میری سجیشن ذاتی طور پہ یہی ہے کہ ان کو چاہیے کہ 3 ویکس کمپلیٹ ایبسولوٹ لاک ڈاؤن, اور اس کے اوپر 3 ویکس کے بعد جتنے بھی پیشنٹس باقی ہمارے پاس رہ جاتے ہیں ان کو کوارنٹائن سینٹرز میں رکھا جائے. باہر کے ممالک سے جو بھی آتے ہیں ان کو 14 ڈیز وداؤٹ اینی مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ جی چیک اپ میں کیا گیا یا نہیں کیا گیا, 14 ڈیز ان کو کوارنٹائن میں رکھا جائے پراپر آئسولیشن سینٹرز بنا کے, کیونکہ ہمارے پاس تب ٹائم بھی ہوگا 3 ویک ڈیورنگ دوز 3 ویکس جو ہے ہمارے پاس اتنا ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں, ان کو الگ سے آئسولیشن ان کے لیے بنا سکتے ہیں. تو آئسولیشن سینٹرز ان کے لیے بنا لیے جائیں, جس کو عام طور پہ لوگ کرنٹینہ سینٹرز بھی کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک بات رہی کہ جی 3 ویکس کے دوران میں جی تنخواہ دار تو چلیں پھر بھی گزارا کر لیں گے, بات آ جاتی ہے جی دیہڑی مار کیا کرے گا. تو ایک تو یہ کہ ایز اے مسلم ہمارا یہ بلیو ہے کہ انسان کو اس کے رزق اس طریقے سے ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے. تو عیاشی کرنا یا آسائشی ڈھونڈنا وہ تو ایک الگ بات ہے, پر رزق ہر بندے کو اللہ تعالیٰ پہنچا ہی دیتا ہے کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کے. سیکنڈلی ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک اچھی ورکنگ گورنمنٹ ہے جو کہ آلریڈی 12,000 ہم لوگ غریب لوگوں کو دے رہے ہیں, جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو مزدور ہیں دیہڑی دار وغیرہ, تو ان کو وہ دے سکتے ہیں, اور ماشاءاللہ دیے بھی ہیں اور دے رہے ہیں اس وقت بھی. تو میری اس میں سجیشن یہ ہے کہ اس میں اگر 12,000 تو چلو دے دیے گئے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ اس کو پولیو ورکرز کے تھرو, صرف پولیو ورکرز نہیں چونکہ ان کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے تو میں اس لیے پولیو ورکرز مینشن کر رہا ہوں, اے سی اور ڈی سی کے پاس پورے ڈسٹرکٹ کا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے
کہ کون کہاں پہ کتنے گھر ہیں، کتنے اس میں گھر کے اندر سپریٹ فیملیز رہتی ہیں، تو وہ اس کے کیلکولیشنز کے مطابق ڈرائی راشن جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ ڈراپ کر سکتے ہیں، جس پہ آپ کا رفلی آٹا ہو گیا، چینی ہو گئی، اور اس کے علاوہ چاول اور دالیں ہو گئی، یہ چیزیں مسالہ جات ہو گئے، ان پہ رفلی ویسے تو تقریباً 3500 کاسٹ کرتا ہے، کچھ دوستوں نے میرے ٹرائلز کیے ہیں 10 ڈیز کا راشن جو ہے، بٹ میں اس کو پھر بھی بڑھا دیتا ہوں کہ 4000 یا 5000 رادر دین کہ ہم کیش ان کو 12000 دیں، گورنمنٹ ان کو 5000 تک ان کو ڈرائی راشن پرووائڈ کر دیں، اور تھرو ورکرز، جو کہ بہت ایزی ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ جی ورکرز جائیں گے تو وہ بھی اس کو خدا نخواستہ پھیلا سکتے ہیں، تو آف کورس ورکرز نے پی کٹس پہنی ہوں اور وہ گھر کے آگے ناکنگ کر کے ڈراپ کر کے چلے جائیں، کانٹیکٹ میں نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی بندہ جو آپ کا ورکر ہے، جو ڈفرینٹ ایریاز میں ہمارے ورکرز ہوتے ہیں، وہ طریقہ کار ان کو سارا پتہ ہوتا ہے، تو وہ ان کو ڈراپ کر کے ایک ایک گھر میں ان کو ڈرائی راشن پہنچا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو فیملیز، جو ہمارے پاس سارا کا سارا پورے پاکستان کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے۔ پولیو کی وجہ سے ہم لوگ کمپینز کرتے رہتے ہیں اور ہمارے پاس سارا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے، تو وہ اکارڈنگ ٹو فیملیز ہم لوگ وہاں پہ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ ایون جہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ فیملی بڑی ہے تو وہاں پہ یا سپریٹ کچنز ہیں تو وہاں پہ ایون وہ دو فیملیز کا راشن بھی وہاں پہ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جی اس کا وے آؤٹ کیا ہے، تو وے آؤٹ میں نے آپ کو بہت ایزی وے آؤٹ کو آپ کو بتا دیا ہے، اس پہ آپ کا خرچہ کم آئے گا، زیادہ نہیں آئے گا۔ 10 ڈیز کا راشن تو آپ کا تقریباً 5000 آپ کو کاسٹ کرتا ہے، تو آپ سمجھے کہ اگر لیٹ سپوز آپ اس کو 21 ڈیز پہ لے کے جاتے ہیں، 3 ویکس جس طرح میں نے کہا، تو رفلی اس کو اگر آپ سم اپ کریں تو وہ 10000 پر بن جاتا ہے۔ ویسے تو 7000 بنتا ہے، بٹ میں نے احتیاطاً میکسیمم پہ جا رہا ہوں کہ 10000 آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ پر ہاؤس جو ہے وہ اس راشن کو پہنچائے۔ تو یہ اس کا دیہڑی مار کے لیے بھی آپ کو میں نے آپ کو وے آؤٹ بتا دیا، اور اس کے ساتھ جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے تو پھر کوارنٹائن سینٹرز بنا کے، اور پھر جو بھی باہر ملک سے آتے ہیں تو ان کو اگر اول تو باہر روک سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کا آنا لازمی ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پھر آپ اس کو کوارنٹائن سینٹرز میں رکھ کے 14 ڈیز تک اور پھر ان کو گھروں میں بھیجیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ پاکستان کی فائنینشیل جو لاسز ہوں گی، مورٹیلیٹی ریٹ بھی کم ہو جائے گا، اور جو فائنینشیل لاسز ہوں گی انشاءاللہ العزیز وہ بھی کافی کم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ 3 ویکس تک محدود ہو جائیں گی۔ آفٹر دوز 3 ویکس آپ جو ہے آپ کی عوام ساری کی ساری باہر اپنا کاروبار اوپن کر سکے گی، اور جو بھی باہر سے آتا ہے یا جو آپ کے پاس اندر مریض آلریڈی موجود ہیں جو کہ ریکور کر رہے ہوں گے اس ٹائم پیریڈ میں، 3 ویکس کے دوران میں ہی، تو ان 3 ویکس کے دوران جو ہے وہ ان کو آپ کوارنٹائن سینٹرز میں رکھ لیں، ان کو باہر نہ آنے دیں، اور جو وہاں پہ عملہ ہے اس کو بھی ایک طریقے سے ہینڈل کریں پراپر طریقے سے کہ وہ بھی کوارنٹائن ہو جائیں سارے کے سارے۔ تو انشاءاللہ یہ میری سجیشن تھی، میں دوستوں کو مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں، پیشنٹس پوچھتے ہیں، تو یہ سب کے لیے میری ایک انفارمیشن میں دینا چاہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے، تو سارا کچھ کرنا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے سارے بہت ایزی طریقے سے آپ کو بتا دیا ہے۔ میرے خیال میں اس سے ایزی حکومت کے لیے یا مطلب حکومت کے لیے کام کرنا اس سے آسان نہیں ہے، اور آئی تھنک ایز اے لے مین کوئی بندہ بھی اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور پلیز میں آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل اشد ضرورت نہ ہو، بالکل فضول میں باہر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یو نیور نو کہ یہ ہوا کے ذریعے بھی پھیل رہا ہو، کیونکہ کچھ اسٹڈیز کہتی ہیں کہ جی آدھا گھنٹہ ہوا میں رہتا ہے، اور کچھ اسٹڈیز کہتے ہیں کہ ایون اپ ٹو 3 آورس، تو یہ کافی زیادہ ٹائم ہے کسی کے وہاں سے گزر جانے کے بعد، کسی مریض کے اگر کوئی ہیلدی پرسن وہاں سے گزرتا ہے اور وہ اس کا کیریئر بن جاتا ہے، اور آگے جا کے وہ فردر اس کو پھیلا سکتا ہے۔ تو بالکل گھروں سے باہر نہ نکلیں، اپنی گھروں میں رہیں۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، بٹ آئی تھنک یہ وردی تھی اس بات کی کہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ابھی تو بات ابھی کی جا رہی ہے تو پہلے یہ ڈاکٹرز یہ سجیشنز کیوں نہیں دے رہے تھے، تو ہم پہلے دن سے یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، بٹ ابھی یہ ہے کہ میں اپنی ویڈیو لنک کے تھرو بھی خود بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اسپیشلی دوستوں کو، جو میرے دوست بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یار ایز اے ڈاکٹر ہمیں پلیز تم بتاؤ کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ تو میری سجیشن ہے، باقی میں حکومت ہوں، نہ میں ان سے میرا کوئی ریلیشن شپ ہے سچ ڈائریکٹلی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اور پیشنٹس اور ہیومن لائفز میرے لیے قدر رکھتی ہیں اور معنی رکھتی ہیں۔ باقی دعا اللہ تعالیٰ سے یہی کروں گا کہ خدا کرے کہ ہمارے پاس کم سے کم مریض کورونا کے پیشنٹس بن کے آئیں، کیونکہ اس کی جو اس کی تکلیف ہے
وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. کوئی بندہ بھی اپنے عزیز کو اس حالت میں دیکھ نہیں سکتا جو ان پیشنٹس کی کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس کو وینٹیلیٹر وغیرہ سے بچانا بھی آلموسٹ امپاسبل ہے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل. بچتے ہیں پر بہت مشکل سے بچتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.